بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کوئی مشورہ طلب کرنی ہو تو ایسے انسان سے طلب کرے جس پر مصائب زیادہ آئے ہو۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینے میں تاخیر مت کرے، ورنہ اس سے مرگی کا مرض ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر بازار سے کوئی چیز خریدنی ہو تو شام کے وقت انتہائی مناسب قیمت پر ملے گا۔ 20 سال کی عمر میں شادی کر لی جائے تو بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ رات کے وقت بچے کو نیند نہیں آتی تو اس کے فاؤ کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرے۔ اگر کہیں آگ لگ جائے تو وہاں اذان پڑھی جائے، آگ کا زور ٹوٹ جائے گا اور آگ بجھنے لگے گی۔ اگر کسی جگہ جنات حملہ آور ہو یا ظاہر ہونے کا خدشہ ہو تو بلند آواز میں اذان دینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ منہ صاف رکھنے کے باوجود منہ سے بدبو آتی ہو تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو انسان ہر وقت خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ زہر کے علاوہ جو چیز بھی زبان کو کڑوی لگے تو جان لو اس میں ہزاروں نعمتیں اور شفائیں موجود ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو لیمو 2 حصوں میں کاٹ کر پیشانی پر مسل دیں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عبد الرحمن بن اصغر کے مولا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ ناظرین، کھانے کے بعد 15 منٹ چہل قدمی کرنے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے کی اور طویل عمر پانے کی نشانی ہے۔ اگر دانتوں کے خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ جامن رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت دور کرتا ہے۔ خواب میں دودھ دکھائی دینے لگے تو یہ نفہمن علم کی نشانی ہے۔ خواب میں گندم دکھائی دے تو جس مقدار میں گندم نظر آئے اسی مقدار میں مال اور دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر موٹاپے کا شکار ہو جائے اور کوئی واک یا ورزش کرنے کا وقت نہیں ہے تو 5 بار کڑے ہو کر پاؤں کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ ایک آسان اور کارآمد ورزش ہے۔ کیڑا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، جوائن کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ الٹے پاؤں چلنے سے ذہن میں تیزی آتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد 1 دانہ لونگ کھاؤ۔ جو پانی بہت کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی کے اندر نمک ڈال دینے سے بدن جلدی صاف ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ انڈے کے سفیدی اور ہر کی گلاب مکس کر کے بالوں میں لگائے، بالوں میں چمک آ جائے گا۔ رات کو زیادہ کھانے والے انسان بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ 35 منٹ واک کر لی جائے تو موٹاپے کا خدشہ 80% کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد نیند آئے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کان پر بال زیادہ آنے لگنا ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لٹاؤں۔ اس کے ہاتھ جو اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں اٹھے ہیں۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والے افراد کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، جسم میں کمزوری ہو جائے تو مغرب کے بعد 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر کھا لیا کرے۔ کسی دن کو بلیک ڈے کہنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانہ کو برا بلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں
رات اور دن کو پھیرتا رکھتا ہوں۔ ناظرین، گنے کا شربت پیا کرے، موٹافا قریب نہیں آئے گا۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں سرکہ ڈال دے، اس طرح سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نمک کی مقدار کو کم کر دے گا۔ اگر کسی بوڑھے بندے کے ہاتھ کانپتے ہو تو اسے بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دو، ہاتھ کانپنا بند ہو جائے گی۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ انسان کو انسان کا درجہ دیا کرے، نہ محبت اور عزت میں فرشتہ بنا دیا کرے اور نہ نفرت میں ابلیس۔ متوازن زندگی ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے ہر کام میں میانہ روی اپنائے۔ دبلے پتلے افراد نہار پھینٹ ابلے آلو کھائے، ہفتے میں صحت مند ہو جائے گے۔ لیموں پر چینی ڈال کر چوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی سونف کچھ دیر بعد چباتے رہے، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، زبان پر قابو رکھ کر طنز کے الفاظ روک لے۔ دل میں تنگی کا احساس ضرور ہوگا، لیکن یہ کسی دوسرے کا دل ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ ناظرین، ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی باب چہرے پر ملنے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ دیسی مورے کی یخنی نہار منہ پھی لینے سے جوانی واپس آ جاتی ہے۔ زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے گریز کرے، ورنہ موٹاپے کی بیماری لگ جائے گی۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگا لے، بند گوبھی کا چھلکا بطور سلاد استعمال کر لیا کرو، چہرہ خوشباش اور تر و تازہ رہے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئی، چنانچہ ایک نبی گزرے، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، ایک اور نبی تھے اور ان کے ساتھ دو آدمی تھے، اور ایک اور نبی تھے، ان کے ساتھ چند آدمی تھے، جبکہ کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے امید کی کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہے۔ پھر مجھے کہا گیا، دیکھو میں نے بہت بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا، اس طرف یعنی دائیں بائیں دیکھو، میں نے بہت بڑا گروہ دیکھا جو افق پر پھیلا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت اور ان کے ساتھ ان کے آگے 70,000 ہے جو حساب کے بغیر جنت میں جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدشگونی لیتے تھے، نہ دم جاڑ کراتے تھے اور نہیں داہتے تھے، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ اتنے میں عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے ان میں شامل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ ناظرین، صبح کو جلدی جلدی چل لیا جائے تو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر دودھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے میں سونف، زیرہ اور الائچی کا استعمال کرو، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیاز کو پہلے جڑ کی طرف سے کاٹ لیا جائے تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے دماغ اور جسم تباہ ہو جاتا ہے: رنج و غم، شب بیداری، ناک کی سیضا اور عصر کے وقت سونا۔ ناظرین، جس کو غصہ زیادہ آتا ہو اس کا دماغ تیزی سے کمزور ہو جاتا ہے۔ گائے کا کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ دہی میں سیول کا چھلکا ڈال کر پی لیا جائے تو جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کدو کاٹ کر روزانہ آنکھوں پر مساج کرنے سے چند دن میں نظر تیز ہونے لگتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ کھانے کے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لے، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئی، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا گیا۔ پھر انہیں آدم علیہ السلام پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار، یہ کون ہے؟ فرمایا، تمہاری اولاد۔ پس انہوں نے ان میں ایک شخص کو دیکھا
تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا۔ تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنے عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی عمر کے 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے عمر کے 40 برس باقی نہیں رہتے؟ اس نے جواب دیا کیا آپ نے وہ اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا، تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ ناظرین، ہفتے میں 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ زندگی کئی مہینوں تک بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہو تو کدو کے تیل کی مالش کر لیا کریں۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے سر کا درد نہیں ہوتا۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لی جائے تو دانت ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ کریلے کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگا لو، چہرے کی جلد نہیں لٹکے گی۔ بالوں کی بدبو نہ جاتی ہو تو بالوں میں چنبیلی کے پھول کو رگڑ لو، بالوں کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ منہ میں چالے بن گئے ہو تو 2 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر ابال لیں، پھر اس پانی سے کلیا کریں، چالے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آدھے چمچ شہد میں 2 بادام پیس کر مکس کریں، پھر اس میں 2 چمچ نیم گرم دودھ ملائے، ہلکے ہاتھوں سے چہرے پر لگائے، 20 منٹ بعد چہرہ دھو لے۔ چہرے کی جھریوں سے نجات مل جائے گی اور چہرہ نرم و ملائم ہو جائے گا۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لے اور دہی ملا کر سر پر لگائے، خشکی ختم ہوگی اور بال سیاہ لمبے ہو جائے گی۔ ناظرین، چربی پگھلائے دہی کھائے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دے گے۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ 1 سبز الائچی اور 1 چٹکی پسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تل مسانے کو قوت دیتا ہے، اس لیے تلوں والی ریوڑیاں کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، باسی روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لے۔ روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پالک جسم میں آئرن کی کمی پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو عورتیں دودھ گرم کر کے پیتی ہے ان کو کبھی ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناریل اور زیتون کا تیل مکس کر کے نیم گرم کر کے کانوں کی مالش کرنے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھل زیادہ کھانے سے چہرہ نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک صرف 2 شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، اور اس پر سننے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا ہی علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دیکھنے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے۔ ناظرین، جن عورتوں کے چہرے پر مضبوط اور موٹے بال ہو وہ لیزر کروائے، جن کے بال نرم اور پتلے ہو وہ لیزر نہ کروائے۔
بلکہ خوراک کا صحیح استعمال کرے، گفتگو ایسی کرے کہ مایوس انسان کا جینے کو دل کرے۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا منتظر ہو سکتا ہے، وہ اجالا کسی کے لیے آف ہو، اور اللہ رب العزت کسی کو آف کے لیے بھی اجالا بنا کر بیچ دے۔ اپنا وزن کم کرنے کے لیے چند مفید طریقے: سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پی لے، دن میں 4 سے 5 مرتبہ سیریا چڑھ لے، رات کا کھانا 8 بجے سے قبل کھا لے، گندے بالوں میں کبھی تیل مت لگائے، اس سے بال زیادہ گرے گے۔